שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. خداوند یسوع مسیح کے جلالی مقدس ختم نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تیری بادشاہی آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں کسی بادشاہی کا ذکر کیا ہے، وہ بادشاہی جو خدا کی بادشاہی، جس بادشاہی کے بارے میں خدا نے آ کر تعلیم دی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ تو یہوہ باپ کی خواہش اور مرضی تھی، وہ شروع سے ہی سب کا بادشاہ ہے اور وہ یہی چاہتا تھا اور یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہو، ہم خدا کی بادشاہی میں زندگی گزاریں اور خدا کی بادشاہی کے قوانین اور احکامات پر عمل کریں۔ خدا یسوع مسیح جس دور میں یہ بات کر رہے تھے اس وقت بھی بنی اسرائیل قوم روم کی غلام تھی، اور یہ غلامی اسی وجہ سے تھی کہ انہوں نے خدا کی بادشاہی کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ جب خدا کو اپنا بادشاہ بناتے تو آزادی، برکت، فراوانی ان کو ملتی، اور جب انہوں نے انسانوں کو اپنا بادشاہ بنانا چاہا تو نتیجے میں وہ غلام بن گئے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا یہ نئی تعلیم ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ دعا کرو کہ تیری بادشاہی آئے، وہ بادشاہی جو خدا باپ ازل سے ہی بنی نوع انسان پر رکھتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو خدا باپ کی تو یہی مرضی تھی کہ میری بادشاہی ہو سکے۔ اسی بادشاہی کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں یہ تیسرا جملہ بولا کہ دعا کرو کہ تیری بادشاہی آئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اب ہم کتاب مقدس میں سے آسمانی باپ کی کیا مرضی تھی، کیا وہ بادشاہ تھا پہلے سے یا یہ کوئی نئی بات تھی۔ تو پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب 12ویں آیت نوٹ کیجئے گا، پہلا سیموئیل 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سیموئیل کے دور میں جب بنی اسرائیل قوم نے بادشاہ مانگا تو سیموئیل اس بات سے ناراض ہوا کہ تم لوگوں نے خدا کو اپنا بادشاہ نہیں مانا، حالانکہ خدا تمہارا بادشاہ تھا، اور ایک انسان چاہتے ہو جو تمہارے آگے آگے چلے اور تمہاری جنگ لڑے۔ جبکہ سیموئیل یہ بتاتا ہے کہ خدا تمہارا بادشاہ تھا، وہ بنی اسرائیل قوم کو یہ جتاتا ہے۔ تو خدا نے بھی سیموئیل کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے بھائیوں میں سے ایک کو لے کر چنوں گا اور اسے بادشاہ بنا دوں گا۔ انہوں نے میری تحقیر کی ہے، تیری نہیں بلکہ میری تحقیر کی ہے بادشاہ مانگنے سے۔ تو کتاب مقدس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا ازل سے ہی بادشاہ ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب یہ سکھایا تو بنی اسرائیل قوم کو یہ جتایا کہ تم خدا کی بادشاہی کو ماننے والے نہیں ہو، اس لیے غلامی میں، کیونکہ بنی اسرائیل قوم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی امید لگا رکھی تھی کہ
یسوع مسیح آیا ہے، شاید یہ بادشاہ ہے یہودیوں کا بادشاہ بن کر یہودیوں کو رومی امپائر سے آزادی دلوائے گا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری بادشاہی زمین کی نہیں ہے، میری بادشاہی خدا کی بادشاہی ہے۔ میں تمہیں پھر سے خدا کی بادشاہی میں، وہ بادشاہی جو تم لوگوں نے چھوڑ دی، وہ بادشاہی جس کے قوانین چھوڑ کر تم اپنے باپ دادا کی روایات کو مانتے ہو، یسوع مسیح نے اسی بادشاہی کی طرف پھر سے اشارہ کیا۔ تو خدا کی بادشاہی کتاب مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن بنی اسرائیل قوم نے اسے پہچانا نہ۔ تو خداوند یسوع مسیح بادشاہی کی پہچان کروانے آئے کہ بادشاہی خدا کی ہے، اس لیے اس کے قوانین پر عمل کرو، بادشاہی قانون مانو۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، یسایہ کی کتاب میں، یسایہ کی کتاب ہے 33واں باب، نوٹ کیجئے گا، یسایہ کی کتاب 33واں باب اور 22ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ تو یسایہ نے بھی اپنے دور میں نبوت کی کہ ہمارا حاکم آسمانی باپ ہے، ہمارا بادشاہ آسمانی باپ ہے، اس کی شریعت کو مانو، جو کہ بادشاہی کے قوانین ہیں۔ بادشاہی کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قانون اور قاعدے کے ماتحت نہیں ہیں۔ خدا کی بادشاہی تو خدا کی بادشاہی کے قوانین شریعت ہے، جو میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، اس کا مطلب ہے کہ تیری شریعت کا راج ہو دلوں پر، کیونکہ اس وقت بھی فقیہ اور فریسی خداوند کی شریعت سے زیادہ اپنے باپ دادا کی روایات کو مانتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی مخالفت کی، کیونکہ جو خدا کی بادشاہی ہے اس کی ایک بادشاہی شریعت بھی ہے، اس کے قانون ہیں جو کہ مانے نہیں جا رہے۔ آج بھی لوگ خدا کی بادشاہی کو مانتے ہیں لیکن اس کے قانون نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئے، یا کہتے ہیں جی ہم پر لاگو ہی نہیں۔ تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ جس کا بادشاہ یہوہ خدا ہے اس پر بادشاہی شریعت بھی لاگو ہوتی ہے۔ اس کا آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ تو یسایہ نے بنی اسرائیل قوم کے سامنے یہ نبوت کی کہ تمہارا بادشاہ حاکم شریعت دینے والا یہوہ خدا ہے، اس کی شریعت پر عمل کرو تو وہ تم پر حکومت کرے گا۔ جب ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں تو خدا کی بادشاہی سے بغاوت کرتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خداوند یسوع مسیح تو یہی یہودیوں کو سکھا رہے تھے کہ دعا کرو کہ خدا کی بادشاہی کے قانون جو ہیں وہ رائج ہو جائے۔ ایک حوالہ میں اور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، یسایہ کی کتاب 43واں باب، نوٹ کیجئے گا، یسایہ کی کتاب 43واں باب اور 15ویں آیت ہے، لکھا ہے، میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں۔ میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں۔ تو یسایہ نے بار 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 یہ تعلیم دی، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل قوم کو شوق تھا کہ وہ خدا کی بادشاہی کو چھوڑ کر انسانوں کی بادشاہی میں زندگی گزارے، جس کے سبب سے وہ کئی 100 سال غلامی اور مصیبت میں زندگی گزارتے رہے۔ اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اسی بادشاہی کی خوشخبری دی، اسی بادشاہی کا ذکر کیا۔ یہ کوئی نئی بادشاہی یا یسوع کی اپنی بادشاہی نہیں تھی۔ یسوع نے واضح طور پر انکار کیا اس بات کا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ جو خدا کی بادشاہی ہے وہی یسوع کی بادشاہی ہے۔ تو بادشاہی کا کانسیپٹ تو کتاب مقدس میں پہلے سے ہی موجود ہے،
اور بعض لوگ بس ضد ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بادشاہی جو نئی تعلیم، خدا یسوع مسیح کی تعلیم کا جو مضمون تھا وہ بادشاہی تھا، جس طرح سے باقی نبیوں نے تھوڑا تھوڑا اس مضمون پر غور کیا ہے، تھوڑا تھوڑا اس مضمون کو بیان کیا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے زیادہ تر لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی تعلیم، تو یہ نئی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے جو خدا یسوع مسیح نے اپنے انداز سے لوگوں کو پڑھایا۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح جو تعلیم لے کر آئے، جو بادشاہی لے کر آئے، وہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ باپ کی بادشاہی، باپ کی مرضی کو وہ پورا کرنے کے لیے زمین پر تشریف لائے، تو انہوں نے کوئی نئی تعلیم نہیں، کوئی نئی بادشاہی کی بات نہیں، تو بادشاہی خدا کی تھی، خدا کی ہے اور خدا کی رہے گی۔ اسی بادشاہی کی خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ تیری بادشاہی آئے، جس میں 1000 سالہ بادشاہی بھی شامل ہے۔ اس میں عید قیام ساری قوموں کو منانے کا حکم ہوگا، جو نہیں منائے گا ان پر بھی نہیں برسے گا۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہی کے قوانین یا خدا کی بادشاہی کی شریعت کون سی ہے، تو فیصلہ ہو جائے گا کہ جو خدا کی بادشاہی کو مانتا ہے اور بادشاہی شریعت کو نہیں مانتا وہ بھی مجرم ہوگا، بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بعض لوگ کہتے جی ہم تو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، اس لیے ہم شریعت کو کیوں مانیں، ہمارا تو بادشاہی کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ کا بادشاہی کے ساتھ تعلق ہے تو پھر آپ کا بادشاہی شریعت کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اگر آپ بادشاہی شریعت نہیں مانتے تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، بادشاہی میں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں یعقوب رسول کا خط ہے، اس کا دوسرا باب، 8ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اب یہاں کسی نوشتہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو لکھا گیا ہے، جیسے ہم عام طور پر بولتے ہیں لکھا ہوا ہے، تو نوشتہ کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ تو یہاں کسی نوشتے کی بات ہو رہی ہے، ہم اس نوشتے کو دیکھیں گے بعد میں، جس کو یعقوب رسول بادشاہی شریعت کہتا ہے۔ تو لکھا ہے تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو۔ آمین۔ تو یہ بادشاہی شریعت یہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، خدا کی بادشاہی کی جو شریعت ہے وہ بادشاہی شریعت ہے، اور یعقوب رسول بادشاہی شریعت کا ذکر کرتا ہے۔ تو جو لوگ بادشاہی شریعت کو نہیں مانتے ان کا بادشاہی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ روز پڑھتے رہیں تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے۔ یسوع مسیح نے یہ اس لیے جملہ فرمایا کہ تیری شریعت کا راج دلوں میں آئے، لوگ تیری شریعت پر عمل کریں اور گناہ کو چھوڑیں۔ تو یہ جو بادشاہی شریعت ہے، یہ جو نوشتہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، جس کو یعقوب رسول بادشاہی شریعت کہہ رہے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا نوشتہ ہے۔ آئیے اس نوشتے کو دیکھتے ہیں، احبار کی کتاب ہے یہ نوشتہ، ٹھیک ہے، جس کتاب کو، جس شریعت کو آج ہم ماننا نہیں چاہتے، جس شریعت کو ہم کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں وہ تو ختم ہو گئی، تو بادشاہی پھر کیسے قائم رہے گی؟ اگر شریعت ختم ہو گئی تو بادشاہی بھی قائم نہیں رہے گی۔ ایسی کوئی بادشاہی ہوتی ہے جس کے کوئی قوانین نہ ہو؟ تو یسوع نے خدا کی بادشاہی کا جب ذکر کیا ہے تو وہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ بادشاہی قانون لاگو ہو۔ تو یعقوب رسول جس نوشتے کا ذکر کرتا ہے، میں وہ نوشتہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ نوشتہ ہے احبار کی کتاب، جس کو وہ بادشاہی شریعت کہتا ہے۔ آمین۔ 19واں باب احبار کی کتاب، 19واں باب نوٹ کیجئے گا، احبار کی کتاب 19واں باب اور 18ویں آیت میں لکھا ہے تو انتقام نہ لینا
اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں، تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو اس نوشتے کا ذکر یعقوب رسول نے کیا ہے بادشاہی شریعت کے طور پر۔ تو بادشاہی شریعت ہے، ٹھیک ہے جی، جس شریعت کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مسیحی بہن بھائی رد کرنا چاہتے ہیں، وہ بادشاہی شریعت بادشاہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہ دعا فرمائی کہ تیری بادشاہی آئے۔ اس کا مطلب ہے دلوں میں تیرے کلام کا، تیری شریعت کا خوف ہو، حکمرانی ہو، اور لوگ تیرے کلام کو مانیں۔ اور یہی منادی یسوع مسیح نے فرمائی، کیونکہ یہودی فقی فریسی برائے نام اہل شریعت تھے، وہ اپنے باپ دادا کی روایات کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے تو پھر خدا کی شریعت کو، جو بادشاہی شریعت ہے، اس پر عمل کریں۔ ہمارا یسوع مسیح یہی فرماتے ہیں، ہمارے یسوع نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن شریعت کا ایک نقطہ اور ایک شیشہ بھی ہرگز نہیں ٹلے گا۔ وہاں اور بہت کچھ لکھا ہے بادشاہی کے متعلق۔ بادشاہی کے ساتھ شریعت کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو بادشاہی ہوتی ہے اس کے اپنے قانون ہوتے ہیں۔ تو خدا کی بادشاہی کے قانون شریعت میں لکھے ہوئے ہیں۔ شریعت خدا کا قانون ہے، اس کو یعقوب رسول بادشاہی شریعت کہتا ہے، اور یسوع مسیح اسی بادشاہی کا ذکر کرتا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ سوچیں، غور کریں اور خدا کے کلام پر عمل کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔